اگر ہم یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زندگی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی اطاعت کی کوشش کرتے رہیں گے، تو ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ضرور اس پہ ہمیں معاف فرما دے گا اور جنت کا وارث بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں طلب کروں گا کہ جنت کو کھول دیا جائے، اور وہ جو اس کا دربان ہے جن کا نام رضوان ہے وہ کہیں گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب وہ یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا وبی کا امرت، آپ کے لیے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، آپ کے لیے مجھے حکم دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ہماری کیسی مہمانی تیار کی ہے کہ وہ جنت کا اتنا بڑا فرشتہ وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ وہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ اپنے وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گی۔ سانس جتنے ہیں وہ سارے مکمل ہو جائیں گے، لقمے جتنے پیٹ کے اندر جانے ہیں وہ چلے جائیں گے، جو گھونٹ انسان نے پینے ہیں وہ جب وہ پی چکا ہوگا، اس زمین پہ جتنے قدم انسان نے اٹھانے ہیں جب وہ اٹھا چکا ہوگا، جتنی کروٹیں اس نے بدلنی ہیں وہ بدل چکا ہوگا، آنکھ کو جتنی دفعہ اس نے جھپکنا ہے وہ جھپک چکا ہوگا۔ جس وقت اس کے معاملات مکمل ہو جائیں گے، اس کا رزق مکمل ہو جائے گا، اس کی سانسیں مکمل ہو جائیں گی، آخر کار وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اس نے جیسی چاہے زندگی گزاری ہوگی، وہی اگر خیال کرے میں جو زندگی گزار رہا ہوں اسی طرح کی زندگی اس کو آگے مل جائے گی، تو ایسے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی جو بات ذکر کی ہے کہ کامیاب کون ہوں گے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہے اصل۔ تو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر ہم وہ کیفیت دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کس کیفیت اور شان سے ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق کرتا۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، زندگی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی اطاعت کی کوشش کرتے رہیں گے، تو ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ضرور اس پہ ہمیں معاف فرما دے گا اور جنت کا وارث بنائے گا۔ کیونکہ حدیث میں کیا میں نے ذکر کیا آیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ یہ تصور نہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے کوئی جہنم میں نہیں جانا، انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جو ذمہ داریاں وہ انشاءاللہ ہم نے پوری کرنی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو آج کی اس محفل کے اندر آپ نے تصور کرنا ہے کہ کن حالات سے گزر کے آپ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے اندر آپ کو کیا ملے گا۔ تو جس وقت انسان کو اٹھا کے اس کا حساب کتاب کا آغاز کر لیا جائے گا، اس وقت انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا تو وہ 3 قسم کے افراد ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ ہوگا جو سورۃ نور کی آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر ذکر ہے کہ وہ کافر لوگ ہوں گے۔ جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑ لیا ہوگا تو پھر اس کے بعد فرمایا وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم وہاں موجود ہوگی، علیہا 19 فرشتے اس کے اوپر عذاب کے لیے مقرر کر دیے گئے ہوں گے، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ان ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، اور پھر وہ ہل رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ثم یُؤْدَعَ عَلَيْهِ الْجَسَرُ، پھر اس کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، منافق ہو، ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ انبیاء نے بھی گزرنا ہے، صلحاء نے بھی گزرنا ہے، شہداء نے بھی گزرنا ہے، آپ نے اور میں نے بھی گزرنا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں نے بھی گزرنا ہے۔ بہرحال اس پل کے اوپر پیش کیے جائیں۔ فرمایا جس وقت نامہ اعمال پکڑ لیں گے، جب وہ گزرنے لگیں گے تو اللہ نے سورۃ نور میں کافروں کی کیا کیفیت ذکر کی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کیفیت ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کفر اور شرک سے بچا کے رکھے۔ فرمایا کافروں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ قسم ہوگی کہ جو کافر ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہوگا۔ بہت سے کافر ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کر لیتے ہیں، کسی نے کوئی سڑک بنوا دی، کسی نے کوئی رفائی کام کر دیا، کسی نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا،
آخر کار کچھ نہ کچھ کام تو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ وہاں پر گزرنے لگیں گے تو اس وقت انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ حدہ السیف، کہ وہ جو پل رکھا جائے گا اس کی جو دھار ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ جیسے تلوار کی اوپر والی دھار ہوتی ہے ایسے وہ پل ہوگا، اور اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی جو انسان کے اعمال کی روشنی ہوگی۔ اس وقت ان کافروں کو جو اچھے اعمال دنیا میں کرتے رہے ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے اب تو ہم تھکے ہاندے وہاں پر آئے ہیں، تو اب ہم سکون سے اس روشنی ہمیں ملے گی، ہم یہاں سے گزر جائیں گے۔ وہ بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہاں پر جائیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے مثال بیان کی اللہ رب العزت نے کہ جیسے انسان جا رہا ہو، دور سے اس کو سڑک کے اوپر صحرا کے اندر پانی نظر آتا ہے، فرمایا جس وقت انسان قریب جاتا ہے وہ سراب ہوتا ہے، لگتا پانی ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ محسوس کریں گے شاید ہماری کوئی بچت ہو جائے، لیکن جب وہ پل صراط کے قریب جانے لگیں گے فرمایا وہ کیفیت کہ اللہ رب العزت وہاں کو وہاں پہ پائیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پکڑ ہوگی اور اللہ کی طرف سے پورا پورا حساب لے لیا جائے گا۔ اب تم جواب دو جو تم کچھ کرتے رہے ہو، توحید کے بغیر ہر قسم کی جو تم نیکی کرتے ہو وہ نیکی نہیں ہے، تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ انسان پریشان ہو جائے گا، آخر کار وہ جہنم کے اوپر قدم رکھے گا اور جہنم کی عطا گہرائیوں کے اندر گر جائے گا، اس کے 7 بڑے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک کے اندر پہلے دروازے سے جا نیچے گرے گا۔ دوسرے وہ بندے ہوں گے کہ جن لوگوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، کفر بھی کیا ہوگا، شرک بھی کیا ہوگا، تو ان کی کیفیت بھی ایسی ہوگی، ان کو تو اتنا بھی نہیں محسوس ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے کوئی کام کیا تھا، کوئی احساس ہو شاید ہمیں کوئی روشنی مل جائے، ان کو تو دور سے سراب بھی نظر نہیں آئے گا، ان کو تو ایسا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ جیسے دور سے خالی جگہ کے اوپر پانی محسوس ہوتا ہے چند لمحے کے لیے ہی اطمینان ہو، ان کو تو وہ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ان کے لیے بھی اللہ نے ایک مثال بیان کر دی اور آخر کار وہ بھی اسی طرح جہنم کے اندر گرا دیا جائیں گے۔ ان تفصیلات میں اس لیے نہیں جا رہا کہ موضوع کی طرف مجھے واپس آنا ہے۔ اب فرمایا سورۃ الحدید کے اندر 11، 12، 13 نمبر آیت ہے، گھروں میں نکال کے دیکھیے 26واں پارہ، وہاں پر آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے افراد کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن دل سے اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہماری بہت سی عصری تعلیمی اداروں کے اندر ایسے افراد آج بھی موجود ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، آپ ان کو چیک کر کے دیکھیں، ان سے گفتگو یعنی کر کے دیکھیں، ان سے ڈسکشن کے دوران آپ کو اندازہ ہوگا آخر کار وہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کون سا اللہ، کہاں اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سے ایتھیسٹ ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑے یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہیں، بہت سے ایتھیسٹ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہیومینٹی کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ لوگوں کو فلاح کے لائے انسانیت کے نام پہ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کا اللہ پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ ذرا تھوڑا سا ان کو قرید کر دیکھ لیں، عقیدے کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جائے ایک لمحے سے پہلے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ منافقین اگر ایسے ہوئے، فرمایا کہ وہ منافق جو ہوگا وہ دنیا میں چونکہ وہ نماز پڑھنے آتا ہوگا لیکن دل سے چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، نماز پڑھنے آنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد ایسے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ آپ اگر اس کی مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ایک بلب ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، انسان کے ارد گرد نور ہی نور ہوگا۔ جس وقت وہ آگے جانے لگیں گے ایمان والے بھی وہاں ہوں گے، ایمان والوں کی بھی نیکیوں کا نور ہوگا، یہ جو آج مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ منافقوں کو بھی چند لمحات کے لیے وہ نور نصیب ہو جائے گا۔ لیکن جس وقت تھوڑا سا آگے جائیں گے، اس آگے جاتے ہی فرمایا کہ پھر ایک دسمے میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، دیوار کے اس طرف جو منافق رہ چکے ہوں گے
فرمایا قبلہ العذاب، یہاں پر عذاب کی بات ہوگی، اور وہ باطنہ فیہ الرحمہ، اور جہاں سے مسلمان آگے اپنے نور کے ساتھ گزر چکے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، نیکیاں کرنے والے ہوں گے، فرمایا کہ ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ان کے دوسری طرف جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان منافقوں کے نور کو اچانک ختم کر دیں گے، اور ان کا نور اسی طرح قائم و دائم ہوگا مسلمانوں کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دیوار کے پرلی طرف جو ہے وہاں پر وہ مسلمانوں میں شمار فرما دے کہ جن کا نور قائم دائم ہوگا، اور وہ نور ہوگا ہماری ان نمازوں سے سب سے زیادہ نور بنے گا۔ سنتوں کو ہلکا سمجھنا، فرض پڑھ لینے، سمجھنا کہ میری نماز ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ صحابی ہیں، پکے ٹھکے جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی فرما رہے ہیں عبداللہ اچھا ہے اگر وہ رات کی نماز پڑھا کرے، اور ہماری ساری رات گزر جائے اور ہم اٹھے نہ، بستر کو چھوڑے نہ، موبائل کو چھوڑے نہ، سوتے وقت 1-2 بجا دیے اور اٹھتے وقت صبح کے 9 بجے اٹھتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ اس وقت فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نور تو نہیں ایسے بنے گا۔ اللہ کی قسم یہ واقعات ہونے والے ہیں، تو اس میں جو ایمان والے ہوں گے وہ آگے ہوں گے، یہ پیچھے سے آواز دیں گے نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے تھوڑا سا حصہ دے دو، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نماز پڑھتے رہے تھے۔ وہ آگے سے کہیں گے فلتمسوا نورا، چلو جاؤ واپس چلے جاؤ، جا کے دنیا میں اپنا نور تلاش کرو۔ وہ کہیں گے کون سی دنیا؟ کہیں گے اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم نے نور نہیں دے سکتے تم ہمارے ساتھ مسجد میں آیا کرتے تھے، کبھی کبھی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، دل میں تمہارا کفر تھا، ہمیں برا بھلا سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ دنیا کے اندر اگر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں تو اگر آخرت ہوئی تو تب بھی ہمیں بڑا کچھ مل جائے گا، وہاں پر ہوئے تو پھر بھی ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ جاؤ فلتمسوا نورا، جاؤ نکال کے لے کے آؤ، جاؤ تلاش کر کے لے کے آؤ نور، کرو نیکیاں اب جا کے۔ تو ان کے لیے تو واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، دنیا تو ختم ہو گئی، آخرت کے اندر تو حساب ہو رہا ہے، اور اب حساب ہونے کے بعد اب وہ آخری انجام کو پہنچ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا تھا، یہ تمہارا حساب ہے، اب اس کا انجام وصول کر لو۔ اس کے بعد وہ منافقین جو ہیں وہ بغیر نور کے جب جانے کی کوشش کریں گے تو وہ سیدھا پہلے دروازے سے ہی جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ آپ جہنم کو تصور کریں کہ جو جہنم میں گرنے والا ہوگا اس کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، فرمایا جو ایک دانت ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جسم بڑا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچے، جسم کی جلد جھلس جائے گی، اللہ اور جلد دے دے گا، لیذوق العذاب، تاکہ چکھ مزہ عذاب کا اس وقت۔ وہ بھاگ کے گرم پانی کی طرف کو جائے گا، وہاں سے اپنے جسم کو جلاتا ہوا واپس آگ کی طرف آئے گا، یہاں سے واپس جائے گا، وہاں سے ادھر آئے گا، جیسے انسان طواف میں چکر کاٹتا ہے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اس قسم کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے فرمایا اب وہ پل صراط پہ قدم رکھیں گے، وہ نکلتے چلے جائیں گے۔ بہت عظیم انبیاء جو کمال ہیں، جن کی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری، اللہ کے چنیدہ ہیں، وہ کیسے گزر جائیں گے؟ پلک کے جھپکنے سے پہلے گزر جائیں گے وہاں سے۔ اتنی بڑی جہنم کے ایک ایک جہنمی کا ایک دانت اگر احد پہاڑ کے برابر ہو تو کتنی طویل جہنم ہوگی، اور جتنی طویل جہنم ہوگی اتنا طویل اس کے اوپر پل صراط ہوگا۔ لیکن اس ایمان کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے کچھ لوگ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہوں گے کہ جو پلک کے جھپکنے سے پہلے پار چلے جائیں گے۔ اس ایمان میں کتنی طاقت ہے، اس نماز میں کتنی طاقت ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، یہ نمازیں شروع کر لیتے ہیں، ہمارا نور کم نہ ہو جائے، ہمارا نور کم نہ ہو جائے۔ ہم نے 51-49 کی ایک ریشو بنائی ہوئی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو جس کے نیک اعمال کے وزن زیادہ ہو جائیں گے وہ کامیاب۔ ہم نے کہا 51 ہو گئے اور گناہ 49 ہو گئے، بخشے جائیں گے۔ پورے صراط کے اوپر گزرتے ہوئے پتہ لگے گا ان لوگوں کو بھی، فرمایا گزر تو جائیں گے
کچھ پلک کے جھپکنے سے، طرفۃ عین، پلک کے جھپکنے سے پہلے گزریں گے، کچھ فرمایا ایسے ہوں گے کہ جیسے برق، جیسے بجلی گزرتی ہے، جیسے بجلی گزرتی ہے روشنی کی رفتار سے، اور 1 سیکنڈ کے اندر 30 لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ روشنی سفر طے کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تیز اڑنے والے پرندوں کی طرح گزر جائیں گے۔ فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ایسے تیز رفتار گھوڑے کس طرح دوڑتے ہیں اس انداز سے وہ گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار اونٹوں کی مانند گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے گزریں گے، اور فرمایا کچھ ایسے گزر رہے ہوں گے کہ جو کبھی گر رہے ہوں گے، نیچے گرنے لگیں گے، اور کسی وقت وہ سیدھے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک ایسا فرمایا کہ ہوگا کہ وہ جو نیچے گر رہا ہوگا اس کا صرف پاؤں اٹک جائے گا اس سے، اور وہ خوف کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جو 49-51 کی ریشو نکال رہے ہیں، فرمایا آخر کار رب کی رحمت سے پار تو ہو جائے گا، لیکن کتنا عرصہ لگے گا اس کو، کتنی کیفیت بری ہوگی، کیا کیا اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہو۔ اب گرا کے گرا نیچے جہنم کے آنکڑے ہیں، اور جس وقت وہ پار کر جائیں گے فرمایا اب یہ کامیاب لوگ ہیں، اور ان میں سے بہرحال ابھی وہ ایسے ہیں جو 50-50 ہیں، جن کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں گناہوں سے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور گناہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جہنم کے اندر گر جائیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو ایک اونچے چبوترے، اونچی جگہ کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تیسری قسم، عموماً مسلمانوں کو اس تیسری قسم کا علم نہیں ہے، ان کو اللہ رب العزت نے اصحاب الاعراف کہا ہے، یعنی ایسے اونچی جگہ کے اوپر گزر جانے والے کہ جو پہچان لیں گے، دور سے جنتیوں کو دیکھیں گے، اور ان کی خواہش ہوگی، سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم یہاں داخل ہو جائیں۔ یہ خود دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں خود دیکھیں گے، اور وہ دیکھ کے کہیں گے کاش ہم یہاں داخل ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کے چہروں کو موڑ کے دکھایا جائے گا جہنم کی طرف، اس کا مطلب وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ جہنم میں کتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ مجہول کا صیغہ کہ ان کی زبردستی ان کے چہروں کو موڑ کے دکھایا جائے گا، دیکھو، وہ کہیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں میں نہ داخل کر دینا۔ اب یہ یہاں پر موجود ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ایک کھلے میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر ہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کوئی دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ میل، کچھ نہ کچھ اگر چیز رہ گئی ہوگی، اب اللہ اس چیز کو نکال دے گا دلوں سے۔ اب آپ تصور کریں کہ میں نے اور آپ نے جانا ہے، اب ہم تیار ہیں، پل صراط پار کر چکے ہیں، تصور آ رہا ہے آپ کو؟ اس وقت اللہ رب العزت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں کے اندر سے اگر کوئی میل، کوئی قدورت رہ گئی ہوگی اس کو نکال دیں گے۔ اور انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمائیں کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک انسان کا دل ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے بارے میں کبھی برا خیال نہیں کرتا، بہرحال اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جیسے اپنے لیے سوچتا ہے ایسے ہی ہر انسان کی ایک دوسرے کے متعلق یہ کیفیت ہوگی، سب ایک دوسرے سے پکے راضی ہوں گے، کوئی دلوں میں میل نہیں ہوگی۔ نکال دی اللہ رب العزت نے ہر چیز، ایک دل کی مانند والے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، لیکن ابھی وہ جب داخل نہیں ہوں گے، ابھی وہ سارے پار کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیجئے گا قیامت والے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کر دوں گا سفارش۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ مجھے کہاں ملیں گے، میں وہاں آ کے آپ سے کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے پل صراط پہ تلاش کر لینا، اگر وہاں نہ ہوا تو تم میزان کی طرف کے پاس مجھے تلاش کر لینا، اگر وہاں نہ ہوا تو تم حوض کوثر پہ مجھے تلاش کر لینا۔ یہ تین وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ رب العزت جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے، خود سے نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب اجازت دے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں۔
تو اس کا مطلب معلوم ہوا کہ آخری انسان تک جو گزر رہا ہے اللہ کے نبی پل صراط کے اوپر اس کی شفاعت کے لیے بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں طلب کروں گا کہ جنت کو کھول دیا جائے، اور وہ جو اس کا دربان ہے جن کا نام رضوان ہے وہ کہیں گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ جب وہ یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا وبی کا امر، آپ کے لیے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، آپ کے لیے مجھے حکم دے دیا گیا تھا، آپ آئیے اہلاً وسہلاً۔ وہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب انسان حساب کے لیے آئے گا، یأتی یوم القیامت فردا، ایک ایک کر کے آئے گا، لیکن اس وقت جتھوں کی شکل کے اندر جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک ایک بندے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، میں اور آپ اکٹھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف آ رہے ہوں گے۔ فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے ہوں گے اس کے۔ فتحت ابوابها، سارے کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، وہاں پر وہ جو رضوان ہوگا، اس کا دربان ہوگا، وہ مجھے اور آپ کو سلام علیکم کہے گا، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو آنے والوں۔ کیا پروٹوکول مل رہا؟ میں اگر کہیں جاؤں تو مجھے خود دروازہ کھولنا پڑتا ہے، لیکن اگر میں کہیں جاؤں اور میرے لیے اچانک دروازہ کوئی آگے سے کھول دے، اور کھولے ہی نہیں صرف دروازہ، اور مجھے کہے السلام علیکم، کتنا دل خوش ہوگا، یار بڑی عزت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو خصوصی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے خود دروازہ کھولتے ہیں، خود اٹھ کے جاتے ہیں، اس کو خود سلام کرتے ہیں، اس کی عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری کیسی مہمانی تیار کی ہے کہ وہ جنت کا اتنا بڑا فرشتہ وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ وہ جنت کے دروازوں کو دیکھ کے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے وہاں پر کہ یہ 8 کے 8 دروازے سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ انما بین مصراعین من مصاریع الجنہ کبین مکہ و بصرہ، ایک چگاڑ سے دوسری چگاڑ تک، یعنی جنت کا ایک دروازے کی 2 طرفہ چوڑائی کو دیکھا جائے، صرف ایک دروازے کی، فرمایا جیسے مکہ سے بصرہ شام کا ایک علاقہ ہے، بصرہ بغداد میں ہے، یہ بصرہ شام کا 1100 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے۔ یہ ایک دروازہ اتنا چوڑا ہوگا، 8 دروازے لگا لیجئے، 8-9 ہزار کلومیٹر چوڑائی، اور فرمایا ایسے داخل نہیں ہوں گے متماسکون، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے۔ 70,000 بندے ایک لمحے میں ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے مختلف نام ہیں، 5 نام مجھے ملے، جنت کے دروازوں کے 3 نام نہیں ملے، ہوں گے ان کے بھی کوئی نام، لیکن صحیح حدیث سے میرے علم میں نہیں آ سکے۔ جو 5 نام ملے آپ ان کے نام سنیے۔ فرمایا ایک کے اوپر لکھا ہوگا باب الجہاد، جو دنیا میں جہاد کرتا رہا ہوگا، دوئیم من باب الجہاد، اس کو آواز آئے گی آؤ اس جہاد والے دروازے سے مجاہد، تم یہاں سے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں پہ نعمتیں ہیں۔ ایک باب الصدقہ ہوگا، جو دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کا بڑا عادی ہوگا، ہر آنے جانے والے کو پوشیدہ طور پر جیب سے نکال کے کچھ نہ کچھ دیتا ہوگا، کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو لوگوں کو دیتا ہوگا، جیسے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس نے مہمان کی قدر کیسے کی تھی۔ اللہ ہمیں یہ تمام صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے قدر کی تھی، کیا کہا تھا، گھر لے جا گیا، بٹھایا، کہا کچھ کھانے کو ہے، اندر جا کے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا سالن ہے، کہا یہ دے دو، یہ مہمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ۔ وہ غزوہ تبوک کے اندر کچھ مال نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنی جیب سے سب کچھ لا کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے اونٹ سامان سمیت لے کے آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنا سامان لے کر آ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنا سامان لے کر آ رہے ہیں، سارے گھر کا سامان لے کے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا لے کے آتے ہیں۔ وہ غریب آدمی کچھ نہیں ہے، ساری رات یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا رہا، تھوڑی کھجوریں لائیں وہ لا کے دے دیں،
یہ ہیں وہ لوگ کہ جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں. دعی من باب الصدقہ، ان لوگوں کو پکارا جائے گا اے صدقہ کرنے والوں، آؤ آج دنیا میں تمہارے پاس کچھ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، رب کے رستے کے اندر تم یہ کچھ کرنے والے ہو، آج آؤ یہ دروازہ تمہارے لیے کھولا گیا ہے. اتنا بڑا دروازہ ہے یہ، صرف تمہارے لیے. چھوڑ دیجیے. اور ایک دروازہ، تیسرا دروازہ، اس کے اوپر لکھا ہوگا باب الریان، خوشبودار لوگ اندر داخل ہو. جو دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، وضو کرتے ہیں پانی پہ منہ میں چلا جائے، منہ سے پیٹ میں چلا جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا بلکہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت، صحابہ کے روزوں کی کیفیت. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیسے روزہ رکھوں، کتنے روزے رکھوں؟ سوال کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کیا کرو کہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو ایام 20 کے. میرے میں طاقت زیادہ ہے، فرمایا سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو ساتھ، اور روزے بڑھ گئے، میرے اندر طاقت زیادہ ہے. کہا اچھا پھر تم صوم داؤدی رکھ لیا کرو، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ان میں طلب اور حرص اتنی تھی، سارا دن روزہ، سارا دن روزہ، روزہ رکھ رکھ کے جس وقت مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے، خالی معدے کی بدبو آتی ہے. رب کو اتنی پسند، سارا دن میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. کیا جزا دوں گا؟ باب الریان، خوشبودار دروازے سے داخل ہو. معدے سے بدبو آتی تھی نا، میرے لیے برداشت کی، اب تو خوشبودار دروازے سے داخل ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے روزے آ رہے ہیں انشاءاللہ رکھیں گے کہ نہیں؟ سوموار بھی، جمعرات بھی، ایام 20، کچھ نہ کچھ بہرحال رکھتے رہیے روزے. باب الریان آپ کا انتظار کر رہا ہے، باب الصدقہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. ایک اس میں باب ہوگا کہ جس کو باب الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کا. سنتیں پڑھنی بڑی مشکل ہو رہی ہیں، فرض پڑھ لیں بہت بڑی بات ہے. مسئلے پوچھے جاتے ہیں، قاری صاحب، مولانا صاحب، کیا ہم صرف فرض ادا کر لیں ہو جائے گی؟ کیوں جی، پوچھتے ہیں کہ نہیں لوگ آگے؟ یہ مسئلے پوچھتے ہیں نا، یہ فرض ادا کر لیں ہو جائے گی نماز ہماری؟ حضرت حافظ صاحب سے پوچھا، نور پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ایک بندے نے سوال کیا، حافظ صاحب عشاء کی نماز میں سنتیں نہیں پڑھتے اور کیا نماز ہو جائے گی؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے جو پڑھو گی ہوگی، جو نہیں پڑھو گے تو وہ تو نہیں ہوگی نا. کہنے لگے نہیں نماز عشاء کی ہو جائے گی. کہنے لگے پڑھو گے تو ہوگی نا، جتنی پڑھ لی اتنی ہو گئی، جو نہیں پڑھی وہ کوئی بھی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا کوئی گناہ نہ ہو، اور صحابہ جو مغفور ہوں، وہ سنتیں ادا کریں، وہ نوافل کے حریص ہوں، چھوٹے سے بچے ہیں، بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. جب وہاں پر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ ہجرت مدینہ کے بعد کی باتیں ہیں، 53 سال کے بعد ہجرت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے 60 کے آگے پیچھے کی کیفیت ہو، جہاد بھی کر رہے ہیں، سارا دن لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ مسائل بھی آ رہے ہیں، خود ہی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، خود ہی آپ وزیر خارجہ بھی تھے، خود ہی ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، سارے فیصلے خود ہی کر رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں ان کو بھی خود ڈیل کر رہے ہیں، خطوط بھی خود ہی لکھوا رہے ہیں، سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تاجروں کو نصیحتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. لیکن سارا دن کرنے کے بعد پھر آدھی رات سوتے ہیں، پھر آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ جو پاس سویا تھا، جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے، کدھر ہے، وضو کر کے نماز پڑھ رہے، وہ بھی اٹھا اور اٹھ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کیا بچوں کی ایسی تربیت ہوئی ہمارے؟ ان لوگوں کو آواز دی جائے گی، دعی من باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے آواز دے دی جائے گی. کتنا بڑا دروازہ کھلا ہوگا،
1100 کلومیٹر کا، 1000 کلومیٹر سے اوپر کا ایک چوڑا دروازہ، تصور کریں۔ اب یہاں پہ جو نفل نوافل پڑھنے والے ہیں اس کا آواز آئے گی، آ جا آ جا، یہ تیرے لیے ہی ہے، انتظار کر رہا تھا میں تیرا، آ جا یہاں سے داخل ہو۔ جس وقت وہ وہاں سے داخل ہونے لگے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ یہ نیکیاں کرنے والے تھک گئے ہو، دنیا کے اندر اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لے کے دنیا سے رخصت ہو جانے والوں، آ جاؤ، تم نے حرام نہیں کھایا تھا، تم پہ سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ اسی حصے کے ساتھ متعلق ہے، وہ بھی آپ کو سناتا چلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ میں اور آپ ابھی ارادہ کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اللہ پہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے گا، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگے، آپ کو پتہ ہے میرے صحابہ کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ وہ کہنے لگے، ہمیں تو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے آپ کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ بات بتائی اور پھر فرمایا کہ جب وہ بندے اندر داخل ہوں گے، میں بتانے لگا اس کی کیفیت، جب وہ بندے اندر داخل ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ فرشتوں جاؤ جا کے ان کو سلام کر کے آؤ۔ وہ آگے سے کہیں گے، اے اللہ ہم سکان السماء، ہم آسمانوں کے مکین ہیں اور ہم تیری مخلوق میں بہترین ہیں، یہ دو لفظ کہیں گے۔ کیا اے اللہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم جا کے ان کو سلام کر کے آئیں؟ اگر یہ تیرا حکم ہے تو کر کے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ ذکر کی، کیونکہ وہ وجہ پوچھنا چاہتے تھے، اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، کوئی تکبر نہیں کر رہے تھے شیطان کی طرح، وہ ہم کیوں کریں، وہ تو سبب پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون سا ایسا عظیم عمل ہے کہ جو تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خود جا کے ان کو سلام کر کے آئے، جو جنت میں سب سے پہلا گروہ داخل ہوا ہے، وہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں معلوم ہے یہ وہ فقراء مہاجرین ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے سرحدوں کی حفاظت کی تھی، ان کی وجہ سے، ان غریب لوگوں کی وجہ سے میں نے سرحدوں کی حفاظت کی تھی، اور یہ وہ غریب تھے جن کی وجہ سے دنیا کے اوپر مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا میں لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں یموت احدهم وحاجته فی صدرہ، کہ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا تھا غربت کی عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے وہ اس چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم گھروں کے اندر دیکھیں چھوٹے بچے رکھے ہوتے ہیں، کیسی حسرت بھری نگاہ سے ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بچے وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ دکانوں پہ ملازم رکھے ہوتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا چھوڑ دیں یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں۔ وہ غریب آدمی کہ جو لے کر آیا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، اس کے دل کے اندر کئی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ غریب باپ کتنی خواہش رکھتا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو میں کچھ دے ہی دوں، وہ کتنی غریب ہے۔ وہ باپ اپنے بچوں کے لیے رات کو کچھ پھل لے کے جانا چاہتا تھا، اس کی جیب میں نہیں ہوتا تھا کچھ بھی، وہ کیسے لے کے جاتا؟ وہ گزرتے ہوئے حسرت سے دیکھتا۔ اب تصور تو کریں اس باپ کی، اس کی غربت کا عالم تو دیکھو، وہ کتنی دفعہ مرتا اور جیتا ہوگا۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں یہ لوگ کہ جس وقت پھل والے کا آخری پھل رہ جائے اور وہ پھینکنے کے قریب ہو، تو جس وقت وہ پھینک دے اور ہم اٹھا کے گھر میں لے جائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سٹ توڑ دیا تو نے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے جاؤ جا کے ان لوگوں کو سلام کر کے آؤ،
یہ وہ لوگ ہیں یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ، کہ جس وقت فوت ہوئے تھے اپنی حسرتیں اپنے دلوں میں لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کچھ نہیں کر سکے تھے۔ ان کا بھی دل کرتا تھا میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھے، ان کا بھی دل کرتا تھا کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں کچھ پیٹ بھر کے سوئیں۔ وہ کیا وہ کیفیت نہیں دیکھتے؟ آدھی رات کو فون کر کے پیزا منگواتے ہو کہ جس وقت وہ پیزے والا آتا ہے، شدید گرمی یا شدید سردی کے اندر آتا ہے، وہ آ کے دیتا ہے، آپ اپنے گرم یا ٹھنڈے بستر کے اندر سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ 4 پیسے لیتا ہے، وہاں جا کے اسی طرح ادا کرتا ہے۔ پورے مہینے بعد اس کے پاس 10-12 ہزار روپے آتا ہے، اور اس سے زیادہ ہمارا دودھ کا بل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے ضعیف، کمزور ہوں گے، متضعف، کہ جن لوگوں کو دنیا حقیر سمجھے گی، دنیا حقیر سمجھتی ہے۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ اللہ پہ قسم کھا کے کہہ دے اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے ہٹتا ہے۔ اب جب یہ اندر داخل ہوں گے، فرمایا 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے، اس کے بعد لوگ داخل ہوں گے، اجازت نہیں ہوگی ان کو کسی اور کو۔ ایک دروازے سے 70,000 افراد داخل ہو سکتے ہیں ایک لمحے میں۔ یہ دروازہ لگا ہوا ہے، آپ قدم اندر رکھتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں، 70,000 ایک وقت میں، کیونکہ فرمایا متماسکون، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے انہوں نے، ایسے قطار در قطار نہیں داخل ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5,60,000 کا فگر اندر داخل ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ کے اندر داخل ہو رہا ہے، روکے ہوئے ہوں گے ان کو، سب کچھ رک جائے گا۔ 500 سال پہلے یہ فقراء مہاجرین کہ جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، الگ سے سلام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے تکبر کو ختم کرے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یتیم ہے اس کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ نا، یتیم چھوٹا سا بچہ ہو، کون اس کی بات کو سننے والا ہوگا؟ اور وہ جو باپ کبھی کبھی غریب اس کی خواہش پوری کر بھی دیتا ہے، اور اگر وہ باپ ہی فوت ہو گیا پھر تو اس کے کوئی لاڈ ناز نخرے اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس غریب ہمسائے کے گھر کھانا بھجواؤ گے، اس فقیر کا پیٹ بھرو گے اللہ کی رضا کے لیے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اس کو یہ بھی مت کہا کرو میرے لیے دعا کرنا، یہ تقاضا کر دیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، ختم کرو۔ وہ رب ہے، وہ دیکھ نہیں رہا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، مت تقاضا کرو میرے لیے دعا بھی کرنا، اس وقت نہ کرو۔ ویسے اس کو کہہ دو، ویسے کسی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد تقاضا مت کرو میرے لیے دعا کرو۔ کہ آپ کے لیے خاموشی دے دو اور نکل جاؤ، ان کی خواہشات کو پورا کرو۔ اور ایک اور حدیث سے بات فرمائے کہ جنت کا منظر تو ہے، ہم نے داخل تو ہونا ہے، پر کیسے، کس نے؟ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو بیواؤں کے خیال رکھنے والا ہے، فرمایا وہ بیواؤں کا خیال رکھنے والا اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جیسے سارا دن روزہ رکھنے والا ہے، جیسے اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے ہاں بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا، پورا کرنے والا نہیں، صرف کوشش کرنے والا اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے۔ اب جب وہ اندر داخل ہوں گے، تصور کریں میں اور آپ اندر داخل ہو چکے ہیں، داخل ہوتے ہی ہمارا جو قد ہوگا وہ 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا، 60 ہاتھ کر دیا جائے گا۔ طولہ 60 ذراعا، کہ جو قد ہوں گے وہ اسی وقت ایسے بڑے ہو کے کتنے بڑے ہو جائیں گے، 60 ہاتھ کے ہو جائیں گے، اور خوبصورت، اچھا کہتے ہیں نا طویل قد والا بڑا خوبصورت لگتا ہے، ایسے قد طویل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مکحلیل، آنکھوں میں ایسے سرما لگا دیا جائے گا جیسے سرما لگی آنکھیں ہوتی ہیں، نشیلی خوبصورت آنکھیں ایسے کر دی۔ جردن مردن،
جسم کے اوپر سے سارے بال غائب کر دیے جائیں گے، یہ سر کے بال رہ جائیں گے۔ اور کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا لا یبولون، وہ کھانا کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے، ان کو پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا۔ لا یتغوطون، اور نہ ہی ان کو تھوک آئے گا۔ اور ناک کے اندر سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کو نخامہ کہتے ہیں، فرمایا یہ ناک کی غلاظت بھی ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ قد ہمارے طویل ہو جائیں گے۔ میں اس لیے ہمارے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ نے حدیث شروع میں سنائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق کرتا ہے۔ یہ ہمارے قد طویل 60 ہاتھ برابر، یہ آنکھوں کے اندر مکحلیل، جیسے سرما لگی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں ایسے جسم کے بالوں کو ختم کر دیا جائے گا، سر کے خوبصورت بال موجود ہوں گے۔ فرمایا اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوگی نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ تھوک آئے گا، اور نہ ہی ان کو ناک کا نزلہ ہوگا۔ اور اس کیفیت کے اندر جب وہ اندر داخل ہو رہے ہوں گے، ساتھ ہی فرشتے آئیں گے اور ان کے لیے ایک لباس لے کر آئیں گے۔ لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ دنیا کے اندر مردوں پہ ریشم حرام ہے، لیکن اس وقت وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ کس رنگ کا ہوگا؟ تصور آتا ہے، فرمایا خضر، وہ سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ اور من استبرق، اور وہ باریک ریشم اور موٹی ریشم دونوں کا ہوگا۔ جیسے انسان نے بہت کچھ پہنا ہوتا ہے، کوئی موٹا لباس کا حصہ ہوتا ہے، کوئی باریک ہوتا ہے، فرمایا وہ موٹی ریشم بھی ہوگی اور باریک ریشم بھی ہوگی، سبز رنگ کا خوبصورت ان کو چوغا پہنا دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی نہیں، جیسے بادشاہوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے بادشاہ سر پہ تاج رکھتے تھے، جیسے بادشاہ بہت خوبصورت سے کنگن پہنا کرتے تھے، فرمایا یحلون فیہا من اساور، ان کو کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ کس چیز کے ہوں گے؟ لؤلؤا، ذہب، سونے کے کنگن ہوں گے اور اس کے اوپر موتی خوبصورت لگے ہوئے گے۔ آپ تصور کریں آپ نے اور میں نے اتنے خوبصورت جسم کے ساتھ کہ جس جسم نے کبھی خراب نہیں ہونا، ابناء ثلاثین، 30 سال کی عمر کے ہم نے ہو جانا، اس قدر جوان۔ فرمایا اتنی طاقت ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی طاقت 100 رجل، جیسے 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے فی الاکل والشرب والشہوۃ والجماع، کہ انسان کی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے، کھانے پینے اور انسانی جو خفیہ ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھی اللہ اتنی طاقت عطا فرما دیں گے انسان کو، اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خوبصورت لباس پہنا ہے، یہ کنگن پہنے ہیں، وہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ اس داخل ہوتے ہوئے ان کو پھر رستے کے اندر فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، سورۃ الفرقان میں آتا ہے پھر رستے کے اندر فرشتے کھڑے ہیں۔ تیسرا سلام ہو رہا ہے۔ پہلا سلام جس وقت وہ داخل ہونے لگے تھے تو وہ کیا کر، بلکہ یہ چوتھا سلام ہے۔ سب سے پہلا سلام سورۃ الاعراف کے اندر اصحاب الاعراف کہیں گے سلام علیکم، یہ پہلا سلام ان کی طرف سے ہے، جنتیو تم داخل ہو رہے ہو، تم پہ رب کی رحمتیں، تم پہ رب کا سلام اور سلامتی ہو داخل ہوتے سے پہلے۔ جب داخل ہونے لگیں گے تو جنت کا دربان ہمیں کہہ رہے ہوں گے رضوان سلام علیکم۔ پھر جو اندر داخل ہو رہے ہوں گے ان میں سے جو غربا ہوں گے ان کے لیے الگ سے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے ہوں گے کہ جو ان کو جا کے بڑے بڑے فرشتے سلام کریں گے۔ اور پھر جب آگے داخل ہوں گے پھر فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پھر وہاں پر سلام کہنے والے ہوں گے۔ کتنا سلام، کتنا خوبصورت لباس، کتنا پروٹوکول ہے، اندر داخل ہو رہے ہیں، ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ان کو پھر کہا جائے گا آپ اس طرف آئیں۔ وہ دنیا کو دیکھنے والے وہ جب جنت کو دیکھیں گے عرضھا کعرض السماء، کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آسمانوں کی چوڑائی، زمین آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر، صرف اس کی چوڑائی، اور لمبائی کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو ایک درخت ہوگا، ایک درخت یعنی تمام درختوں کی کیفیت ہے، وہاں پہ ایک ایک درخت کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایسا درخت کہ جس کی چھاؤں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ظل ممدود، بڑی بڑی چھاؤں گی، بڑی بڑی طویل چھاؤں اس کے اندر۔ فرمایا ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک اس کی چھاؤں میں بھاگتا رہے، وہ اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کا جو تنا ہوگا، اصولہا، اس کا جو تنا ہوگا من ذہب، سونے کا ہوگا۔
تصور کریں، وہ حیرانی سے دیکھ رہا، اب وہ ادھر حیرانی سے دیکھ ہی رہا ہے، ابھی دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھی اتنی چوڑی، اتنی بڑی جنت، اور یہ خوبصورت لباس، یہ سلامے کرنے والے، یہ ویلکم کرنے والے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ سوچ رہا ہوگا دنیا میں اور تکلیفیں اگر آ بھی جاتی تو یہ کوئی ماڑا سودا نہیں کیا میں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی جنت میں داخل فرمائے۔ جس وقت وہ ان کو دیکھے گا تو دور سے اس کو وہ نہریں نظر آئیں گی۔ جنت کے اندر 10 قسم کی نہریں ہیں، ان میں سے ایک ریحان، ایک فرات نیل، ایک اس کے اندر نہر الحیات ہے کہ وہ لوگ جو جہنم سے نکال لیے جائیں گے اس نہر کے اندر ڈالے جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی سزا بھگتیں گے، نہ جانے کتنا عرصہ، اللہ ہمیں ایک غوطے بھی جہنم سے بچا کے رکھے۔ فرمایا جو دنیا کے اندر ساری زندگی نعمتیں لیتا ہوا جہنم کا ایک غوطہ لگائے گا نا، اس کو ایسے ڈبو کے نکالا جائے گا ایسے۔ فرمایا اس شخص کو پانی اگر مل جائے تو پانی کا ذرا ایک گلاس مل جائے۔ فرمایا کہ اگر اس کو ایسے غوطہ دے کے نکال دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کیا تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہے دنیا کے اندر، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی راحت ہوتی کیا چیز ہے، میں تو خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اور جہنم کے اندر رہنے والا جب جنت کے اندر ایسے اس کو غوطہ، کہے گا تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، دنیا کی تکلیفیں کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو جو جہنم کے اندر ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد نکالا جائے گا، فرمایا ان کو نہر الحیات کے اندر ایسے ڈبو دیا جائے گا، اور جب وہ ڈبو کے باہر نکالا جائے گا وہ جل کے کالے خکستر ہوئے ہوں گے عذاب سہ سہ کے، لیکن ہوں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ کوئی مال کھانے والا ہوگا لوگوں کا، کوئی فراڈ کرنے والا، اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس میں، کوئی سود کھانے والا ہے، کوئی مارنے والا، کوئی دب کے مار رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے لوگوں سے۔ یہاں پہ تو میں نے موٹر سائیکل کھڑی کرنی، تو کون ہوتا ہے کھڑی کرنے والا؟ میرے بمپر کو لگی کیوں چیز ہے؟ یہ تو میں چیز پہلے لینے کے لیے آیا تھا، تو رستے میں کیسے آ گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ مسلمان کی عزت کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک ایک مسلمان کی عزت کا عالم یہ ہے، فرمایا خانہ کعبہ سے 4 گنا زیادہ عزت ہے ایک مسلمان کی، اس عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ کعبے کی طرف تو ہم نے کوئی پیر بھی نہیں کر رہا، تھوکنے والے کو امامت سے ہٹا دیا گیا، ساری زندگی کے لیے معطل کر دیا گیا، اس سے 4 گنا زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے جس کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس سمجھ سے۔ تھوڑی سی صبر کر لیں۔ وہ جو ہے نا سلام علیکم، ہم کو ہوتا ہے 4 سلامیں مل چکی ہیں ابھی تک، ابھی 2 اور کا تذکرہ باقی ہے۔ وہ پتہ کس وجہ سے؟ بما صبر تم نے صبر کیا۔ صبر کس چیز پہ صبر کیا؟ ہم کہتے ہیں اس نے بات ہی اتنی غلط کی تھی، میرے سے برداشت ہی نہیں۔ بھئی غلط بات کوئی تو برداشت کرنا ہے، اگر صحیح بات کو بھی تم نے ایسے ہی برداشت ہی کرنا ہے، اس کو برداشت کا لفظ بولنا ہے، پھر تو تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ صحیح کہتے ہیں ماں باپ کے آگے میں کبھی نہیں بولا، لیکن میں نے کبھی ان کو یہ جو ہے نا ان کی غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور بھائی غلط بات ہی تو ماں باپ اگر کریں، اگر کر لیتے ہیں، انسان ہے تو یہی تو تم نے برداشت کرنا ہے، یہی تو تمہارے لیے نصیحت ہے، یہی تو تمہاری آزمائش ہے۔ اور جب وہ درست بات کر رہے ہوں گے وہ تو کوئی اولاد کے علاوہ بھی مان لے گا، تو صبر ہی تو کرنا تھا، یہی تو کیفیت تھی۔ تو جس وقت وہ اس کیفیت دیکھیں گے، اتنی بڑی جنت، خوبصورت نظارہ، وہ فرمایا کہ وہ جو وہاں پہ وہ نہریں دیکھیں گے، اس نہر میں ایک نہر الحیات ہوگی کہ جو جہنمی عذاب سہنے کے بعد اس کے اندر ڈال کے نکالے جائیں گے۔ تو وہ جس وقت وہ پورے جسم کے کالے ہوئے ہوں گے، وہ نہر الحیات میں نہانے کے بعد سارے کے ساری کالک ان کی ختم ہو جائے گی، اور سمٹ کے ماتھے کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ کالا رہ جائے گا، ایک نقطہ کالا رہ جائے گا۔ فرمایا ہے کہ اس ایک نقطے کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے، جہنمیین کہلائیں گے کہ یہ جہنم سے آنے والے لوگ ہیں، یہ جہنم کی سزا بھگتنے والے ہیں جنتی اب، اور یہ نقطہ نہیں ختم ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نقطے سے بچا کے رکھے۔ وہ غفور رحیم ہے، کہہ دے کون میں نے معاف کر دیا تو وہ معاف ہو جائے، لیکن آئندہ کے لیے توبہ ضروری ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، یا رب اب ہمیں معاف فرما۔ اس کے بعد وہ اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوں گے، فرمایا 4 نہریں ہوں گی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ۔ یہ ایک بڑی سی تصور کریں، ایک بڑی سی نہر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت پانی کی نہر،
جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا. زمزم آپ 10 سال بھی رکھ لیتے ہیں خراب نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کتنی شفا ہے. تو وہاں پر پانی کی اللہ نے نہر نعمت کے طور پہ ذکر کیا. اس کا مطلب کتنی بڑی، کتنے مزیدار پانی ہوگا، خراب نہ ہونے والا. فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی ایک نہر آ رہی ہوگی. اللہ اکبر، کتنا مزیدار وہ دودھ ہوگا. یہ جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں اس کی سمیل چینج کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا. فرمایا لم يتغیر طعمہ، پہلی بات یہ کہ اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. یہ دوسری نہر آ رہی ہے. تیسری نہر وانہار من خمر، وہ شراب کی نہر ہوگی، لیکن وہ کیسی شراب ہوگی کہ جو عقل کو خراب نہیں کرے گی. لا فیہا غول، اس کے اندر کوئی عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوگی، کوئی وہ دماغ کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی، پریشان نہیں کرے گی، انسان مخمور نہیں ہوگا، بہکے گا نہیں اس کو پینے کے بعد. شراب بمعنی پینے کی چیز، کوئی ایسا مشروب کہ جو انسانوں کو لذیذ ہوگا، یہ ہے وہ شراب. ہم نے اس کو دنیا کی شراب کے اوپر قیاس کر لیا. یہ دنیا کی شراب کی کیفیت نہیں ہے، یہ تو بدبودار گندی سڑی ہوئی چیزوں کے سے بنتی ہے، جس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، انسان کی اچھی بھلی عقل کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. یہ نہیں ہوگی. شراب شرب سے ہے، پینا. مشروب کی مشروب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پانی دودھ کے علاوہ ایک خوبصورت مزیدار چیز ہے جو پینے کے لیے ہوتی ہے. تو وہ زبردست سا کولڈ ڈرنک ہوگا، وہ ایک نہر آ رہی ہوگی. فرمایا، اللہ فرماتا ہے لذت للشاربین، پینے والوں کو لذیذ ہوگی. چوتھی نہر فرمایا من عسل مصفا، شہد کی نہر آ رہی، خالص شہد کی نہر آ رہی ہے. یہ 4 تصور آ رہا ہے آپ کو. آپ نے وہ پہنا ہوگا، ایک وہ سبز رنگ کا، کس رنگ، کون سی چیز ہوگی اس کے اوپر؟ ریشم کا آپ نے پہنا ہوگا، ریشم کا، اور سبز رنگ ہوگا، اور فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوں گے، اور ان کنگنوں سونے کے کنگن ہوں گے، ان کے اندر موتی ہوں گے، اور اس طرح آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا. وہ تصور کرتے چلے جائیں. یہاں سے وہ 4 نہریں دیکھیں گے، آپ کا دل کرے گا یہ نہر اگر کہیں مجھے کوئی گھر ملے تو اس کے سامنے سے گزرے. بس یہ تصور ہوگا. یفجرونہا تفجیرا، وہ نہر پٹ کے اتنا حصہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے گی. اور یہ وہ ہوگی جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان جنتوں کے وارث بنائیں گے ہم ایمان والوں کو کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ وہ 4 نہروں میں سے یفجرونہا تفجیرا، کہ وہاں سے نکل کے، جیسے آپ اشارہ کریں وہاں سے ایسے کھالیں بن کے، نئی نہریں بن کے آپ کے سامنے، گھر کے سامنے سے گزر رہی ہوں. اب ان کو اشارہ کیا جائے گا، سب کے سب ابھی اپنے اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے. اب موسم کو انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے. موسم کی کیا کیفیت ہے؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، سورج کوئی نظر نہیں آ رہا وہاں پہ. جب سورج نہ ہو تو حرارت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی، نہ سورج ہوگا نہ ٹھنڈ لگے گی. بڑا ہی خوبصورت. بعض علماء کہتے ہیں اس کی کیفیت ایسی ہوگی، فجر کے بعد نکلے، روشنی ہلکی ہلکی ہوتی ہے، مزیدار سی، وہ خوبصورت سا موسم ہوتا ہے، سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ٹھنڈ بھی نہیں اس وقت لگ رہی ہوتی اتنے. نہ گرمیوں میں گرمی لگتی ہے نہ سردیوں میں اتنی ٹھنڈ لگتی ہے، معتدل. اور جنت کی کیفیت اور ہوگی خوبصورت. اللہ اکبر. تو وہ کیفیت کا موسم ہوگا. اور پھر ان کو کہا جائے گا آئیں یہاں پر، آئیں جی. وہ انسان ہم لوگ آگے چلیں گے، اور آگے چلیں گے تو وہاں پہ فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، پڑھیں نا، یہ آپ نے آیت سنی ہوگی. وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہمارے لیے دبیز موٹے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، موٹے موٹے خوبصورت قالین. آئے جی ادھر آئیے. اور پھر اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں عَلَى سُرُرٍ مَرْفُوعَةٍ، کہ وہ ان ایسے سریر، بستر، اریکہ، صوفہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ کرسی ہے، اور بستر ایسے ہوتا ہے جیسے سیدھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سریر کا لفظ بھی بولا ہے، اور اریکہ علی الارائک، صوفے بھی ہوں گے. مطلب وہ ایک درمیانی سی کیفیت ہوگی جس کے اوپر آپ تھوڑا سا لیٹے ہوں گے، تھوڑا سا بیٹھے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. بطائنہا من استبرق، ان کے اوپر جو چادر ہوگی، جیسے یہ ریکزن ہے، یہ ریکزن نہیں ہوگی. اور میں بطائنہا من استبرق، بہت موٹی ریشم کی اس کے اوپر پوشش ہوئی ہوگی. متقابل، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. مرفوعہ، اونچی جگہوں کے اوپر ہوں گے. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے پہلے کھانا لایا جائے گا من زیادت کبد النون،
ایک بہت بڑی مچھلی کے جگر کا حصہ، کیا ٹیسٹ ہوگا کچھ معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے اس کا کیا خوب مزیدار ٹیسٹ ہوگا۔ وہ جس وقت وہ کھا لیں گے اس کے بعد ینحر لہم ثور الجنہ، جنت کا ایک لایا جائے گا بیل، یاکل من اطرافہا، جو جنت ہی میں سے کھاتا ہوگا۔ اور جنت کی کیفیت کیا ہے؟ حشیشھا الزعفران، کہ اس کی جو گھاس ہوگی وہ زعفران سے ہوگی، وہاں سے کھاتا ہوا ہوگا، اور وہاں سے وہ لا کے ینحر، اس کو نہر کر دیا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ ان کو پیش کیا جائے گا جنتیوں کو، پھر سلسبیل چشمے کا پانی دیا جائے گا۔ اب وہ جنتی آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کأس من معین، اس چشمے کے اس کو کاس کہتے ہیں، ایک ایسے پیالے کو، ان کے قریب اباریک سرائیاں ہوں گی، یعنی ایسا برتن کہ جس کی نوک اوپر سے باہر ہے اور وہاں سے پانی نکلے، اباریک موضوع وہاں پہ رکھی بھی ہوں گی، اور کچھ بچے ہوں گے یطوفون علیہا ولدان مخلدون، جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ وہاں پہ ان اباریک کو لے کے آئیں گے، ان کو وہ سونے اور چاندی کے ایسے خوبصورت پیالے ہوں گے، فرمایا قواریر، کہ جیسے شیشہ کرسٹل ہوتا ہے، خوبصورت چمکدار شیشہ، ایسے سونے اور چاندی کے وہ برتن ہوں گے، ان کے اندر وہ لالا کے بھریں گے، وہ ان کو پئیں گے جنت کے مشروب کو، اور جس وقت وہ جنت کے مشروب کو پئیں گے، اور آپ نے سنا وہاں پر ہماری ایک صلاحیت نکال دی جائے گی، لا یبولون، وہ پیشاب نہیں آئے گا، وہ جتنا مرضی پیتے چلے جائیں، بخانہ نہیں ہے، جتنا مرضی کرتے جائیں، جتنا مرضی کھاتے چلے جائیں۔ فرمایا ایک ڈکار آئے گا، جوشا، ایک ڈکار آئے گا، اور پھر جسم سے پسینہ نکلے گا، المسک، جیسے مسک خوشبو ہوتی ہے، ایسے جسم کے اس پسینے سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ یا آپ نے وہ سلسبیل چشمے سے پہلا پانی پینا ہے انشاءاللہ، اور وہاں پہ آپ کی کیفیت، اور فرمایا کہ جب آپ ان بچوں کو دیکھیں گے، اپنا بچہ انسان کو بڑا خوبصورت لگتا، اپنے بچے سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ نہیں لگتا، پتہ نہیں اللہ نے ایک دل میں کیفیت رکھی ہوتی ہے، آپ کا حصہ ہوتا ہے وہ۔ فرمایا کہ جس وقت ان بچوں کو دیکھیں گے ایسے پیار ہے کہ جیسے سگی اولاد پر آتا ہے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جیسے بکھرے موتی بکھر گئے نا رنگ برنگے، تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لڑی سے نکل کے بکھرے ہوئے موتی آنکھوں کو بڑے بھاتے ہیں، ایسے بچے خوبصورت لگیں گے، اور وہ خوبصورتی پاکیزگی کے معنی میں ہے، جیسے بچہ اپنا بہت پیارا لگتا ہے، پاکیزہ خیالات کے ساتھ پیارا لگتا ہے، کہتے ہیں تو میرا چاند کا ٹکڑا ہے، وہ چاند کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ اس کی آنکھ اس کو دکھا رہی ہے یہ چاند ہے، چاہے رنگ اس کا جیسا بھی ہو، ناک اس کی بہ رہی ہو، ماں اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو چوم رہی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کو صاف کرتی ہے، بکھرے گندے بالوں کو ٹھیک کرتی ہے، اس کے لیے وہ چاند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اتنی خوبصورت وہاں پہ بچے دے گا کہ جو آپ کے لیے اباریک لے کے آ رہے ہیں، وہ سرائیں ایسے کرسٹل کے پیسے، جیسے پانی ہے نا یہاں یہ پانی وہاں پہ سلسبیل چشمے کا پانی دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کہا تھا چلو اپنے اپنے خیموں کی طرف، اور کچھ لوگوں کو ایسے خیمے نصیب ہوں گے جو ایک موتی کا بنا ہوگا، ایک ہی موتی، اتنا بڑا خیمہ، اور میں 60 میل کونے ہی کونے اس کے، ادھر 60 ادھر 60 ادھر 60 ادھر 60، ہر کونے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے حور کا انتظام کیا ہوگا، اور حور موٹی آنکھ والے خوبصورت، جن کے متعلق فرمایا لؤلؤ مکنون، کہ جس انداز سے آپ انڈے کو چھیلیں اور اس کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، جیسے وہ نرم و نازک ہوتی ہے، اللہ نے ایسی عورتوں کو آپ کے لیے رکھا ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا، یہ اصل سوال بتانے لگا، وہ کہنے لگا بندوں کو تو مل گئی نا حوریں، تو عورتوں کو کیا ملیں گے؟ ایک سے زیادہ بندہ ملے گا ان کو؟ میں نے کہا حضرت اللہ فرماتے ہیں، سنیے گا ذرا، یہ عام سوال ہے بدبختوں کی طرف سے، میں نے کہا حضرت اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جو چاہو گے وہ ملے گا، جو نہیں چاہو گے اللہ وہ نہیں عطا فرمائے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ تو ایک نیک مرد کی خواہش ایک سے زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے، انبیاء کی ایک سے زیادہ شادیاں رہی ہیں، اور دنیا میں کوئی ایک ایسی عورت بتا دو جو نیک ہو اور ایک سے زیادہ مرد ایک وقت میں اس کی خامد رہے ہو، کوئی ایسی نیک عورت نہیں ہوتی، یہ نیکی کا معیار ہی نہیں، کوئی نیک عورت چاہتی نہیں۔
بیٹے اس کو چھوڑ دے پیچھے سے. کوئی نیکی کا کوئی معیار نہیں ہے. یہ نیکی وہ نیک ہوتی نہیں ہے جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کو چاہتی ہے. اس کا مطلب جو یہ چاہنے والی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی, اور جو جنت میں داخل ہوگی اس کی خواہش نہیں ہوگی. تو جس کی خواہش نہیں ہے تو اس کو ملے گا کیوں؟ اس کو تو نہیں ملے گا, اس کی تو خواہش ہی نہیں ہے. مجھے ایک چیز چاہیے نہیں ہے, جنت میں کیوں زبردستی تو نہیں دی جائے گی مجھے. کھانے کی خواہش کو پیدا کر دیا جائے گا. ہنیئن, اپنی مرضی سے کھاؤ. جس وقت بکرۃ وعشیًا, صبح شام پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ جب تم نے چاہا ہے کھا لو. 4 قسم کے پھلوں کا تذکرہ میں نے دیکھا, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو, یہ تو میں اپنی تحقیق بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں سے میں نے دیکھا نخل کھجور کو ملیں گے, انار انگور ملیں گے, رمان انار ملیں گے, طلح مندود, سنا ہے طلح مندود کیا ترجمہ ہے اس کا؟ طیبت کیلے, خوبصورت. فرمایا کہ وہ جس درخت سے لگے ہوں گی چیزیں, آپ درخت کے قریب جائیں گے, اذا نزع, جب اس کو کھینچو گے اور وہ کیلا آپ کی طرف آئے گا, اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی لمحے اس میں سے مکانہ اخرى, آپ یہ کھینچ رہے ہوں گے, اللہ نیا نکال رہا ہوگا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت منظر ہوگا, کیا خوبصورت منظر. آپ نے اڑتے پرندے کو دیکھا, وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ, جس کی خواہش کی. یہ پرندہ تو اتنا, اگر یہ روسٹ ہو کے سامنے آئے, نیچے نظر کرے گا سامنے پڑا ہوگا, یہ کھا کے اس کی ہڈیاں رکھے گا, یہ ہڈیاں آپس میں جڑیں گی اور پھر پرندہ بن جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سی خواہش تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی. انہوں نے کہا تھا ربی ارنی کیف تحیی الموتى. وہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے, جن کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن, آپ ایمان نہیں لے کر آئے؟ کیا ایمان یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ میں یہ زندہ کر دوں گا؟ کہنے لگے ولکن لیطمئن قلبی, بس دل کا ایک اطمینان چاہتا ہوں. لاڈ سے جب اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا, کوئی بغاوت نہیں کی انہوں نے, تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا 4 پرندے لو, ان کو اپنے سے سدھا لو, پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو, ان کے ٹکڑے تم نے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ پھینک دینے, پھر ثم ادعوہن یأتینک سعیا, آواز دینا اس آواز سے کہ جس پکار کو پکارتے تھے تو پرندہ وہ جو تمہارا سدھایا ہوا تھا وہ تمہارے پاس آتا تھا, وہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے آپس میں جڑیں گے اور اڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی طلب میں ان کو یہ دکھایا گیا تھا, اور اس سے پہلے کہا تھا اولم تؤمن, اور انہوں نے آگے عاجزی سے کہا تھا ولکن لیطمئن قلبی, بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں. وہاں یہ خواہش ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ فرما دے گا, پوری کر دے گا. بن مانگے دے رہا ہے, بس یہ پرندہ سامنے, یہ آگے بیٹھ رکھا, یہ کھایا, یہ ہڈیاں جڑی, اور ہڈیاں جڑی, ماس آیا اور وہ اڑنے لگ پڑا. یہ کیفیت ہوگی. وہ جس وقت مکان کے اندر داخل ہوگا, وہ جو ایک ہی کرسٹل کا بنا ہوا ہوگا مکان. 5 منٹ اور لگا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں آپ کو؟ بس 5-7 منٹ, زیادہ نہیں انشاءاللہ. اس جنت کی سیر کر لیں تھوڑی سی اور. ہاں, تو اس کے اندر جب ہم اس میں داخل ہوں گے, ہم داخل ہوں گے, ہم داخل ہوں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم اپنے خانوادوں کے ساتھ داخل ہوں, نبی کی امت کثیر تعداد میں داخل ہو, ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ فرمایا کہ وہ کرسٹل کے ہوں گے نا, وہ ایک ہی موتی کا بنا ہوگا, اور اتنے 60 میل اور بہت سارے کونے ہوں گے, ہر کونے کے اندر کوئی انتظار کرنے والی طرح انتظار کر رہی ہوگی. کم از کم 2 بیویوں کا تذکرہ, زوجتان, 2 بیویاں ملیں گی, اور ہر کونے کے اندر علیحدہ. اس کا مطلب زیادہ بھی ہے, صرف 2 نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اس شیشے کا آر پار نظر آتا ہے, لیکن فرمایا کہ تم باہر کو تو دیکھ سکو گے, باہر والا اندر تمہیں نہیں دیکھ سکے گا تم کہاں کیا کر رہے ہو. کیا خوبصورت منظر ہے. اور پھر وہ جو حور ملے گی نا, اس حور کی کیفیت کا اندازہ کیجئے. فرمایا کہ خیرات حسان, خیرات بڑی خوبصیرت ہوگی, خیر والی, حسان حسین ترین. جیسے میں نے آپ کو بتایا انڈے کی جھلی کی کیفیت ہوتی ہے, جیسے وہ نرم و نازک, ایسے یہ نرم و نازک ہوگی.
اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نصیفها، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر۔ اللہ یہ اس کو دوپٹہ، اس کا مطلب جنت میں دوپٹے ہوں گے۔ یہ سروں سے دوپٹے اتارنے والی مائیں بہنیں سمجھ لیں، وہاں سروں کے اوپر دوپٹے ہوں گے۔ نصیب ہوا، وہاں پہ سر پہ دوپٹہ تھا۔ یہاں شادی پہ جانا ہے، بال لمبے لمبے بنوا لیے، کھلوا لیے، اب دوپٹہ نہیں ہے۔ اور وہی کیفیت مردوں کی ہے، ان کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، وہ یا تو استقبال کرنے والوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں پتیاں پھینک رہی ہوتی ہیں، اور یا پھر استقبال کروانے والوں میں ہیں، اور یہاں پر کوئی نمازی بھی کیوں نہ ہو، کہہ دیجیے، سمجھ لیں اس مسئلے کو، وہ سائیڈ پہ بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے یہ غیرت کا جنازہ نکل گیا اس کا، کہ جنت کی تو حور کے بھی سر پہ دوپٹہ ہے، جو خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور اگر فرمایا اگر وہ نیچے دیکھ لے اور چہرہ اتنا روشن ہوگا، پوری دنیا سے روشن ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں اس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو بھر جائے اگر صرف ایک جھلک نیچے دیکھ لے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ؟ فرمایا قرآن مجید میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اور وہ خیموں کے اندر ہوں گی، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر رہنے والی ہوں گی۔ اتنی تعریفیں اتنی قرآن میں، لیکن پھر فرمایا کہ نساء الدنیا افضل، نساء الدنیا افضل، سمجھ لیں نساء الدنیا افضل من الحور العین۔ فرمایا کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ اس حور العین جس کی اتنی تعریف کی گئی ہے اس سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ فرمایا بصلاتہن، اپنی نماز پڑھنے کی وجہ سے بہتر ہے، وصیامہن، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بہتر ہے، وعبادتہن اللہ عز وجل، وہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اس وجہ سے وہ اس حور العین سے بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور یہ وہاں دیا جائے گا مطہرہ، پاکیزہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اور فرمایا کہ کوئی وہاں پر بن بیاہ نہیں رہے گا، عروباً اترابا، کنواریاں ہم عمر ہوں گی۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ جنت کی اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں۔ اب یہاں پہ رہنا ہے، اور کیا کہا جائے گا؟ اب تم یہاں رہو، وہ کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، اب وہ اسی نعمتوں کے اندر رہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سامنے سے نہریں بہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ اشارہ کرے گا، ان 4 بڑی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں اس کے گھر کے سامنے آئیں گی۔ کیا خوبصورت منظر ہو۔ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، سال بعد لوگ جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، وہاں پر پانی کے ایک آبشار ہے نا، آبشار وہاں پر مشہور آبشار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آبشار کے بارے؟ ماء مسکوب، ترجمہ کریں ماء مسکوب، کہ وہاں پہ جنت کے اندر خوبصورت بہترین خوشبودار پانی کی آبشار ہوگی، جس کو دیکھیں گے وہاں پر یہیں پہ رہ رہے ہوں گے کہ ان کو بتایا جائے گا کہ اب اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر موت آنی ہوتی تو یہ جملے کی لذت کی وجہ سے لوگ مر جاتے، لیکن موت نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اللہ کی رضوان رضامندی حاصل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایسے اوپر کو دیکھیں گے، 70,000 سال تک دیکھتے رہیں گے، پلک نہیں جھپکیں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قسم سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی، وہ رب کتنا خوبصورت سونا ہوگا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے محروم ہوئے، شکر ہے امتی بن گئے، اے اللہ تو ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور اے اللہ تو اس سے بھی بڑی نعمت اپنا دیدار ہر وقت عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہم ایسے نہ ہوں کہ صرف اور صرف تذکرے کرنے والے رہ جائیں اور جنت میں کوئی اور داخل ہو جائے۔ تیری جنتیں بڑی وسیع ہیں، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے خانوادے سمیت جنت کا جو ہے یا اللہ مہمان بنا دے۔
یا اللہ تو نے کن کہنا ہے ہماری خیر ہو جانی ہے، اے اللہ ہمارے پہ رحم فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ